فرعون اس قدر ظلم کرتا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کو بے آبرو کرنے کے لیے۔ آج بھی ہمارا ملک وہ وہی روز اختیار کر رہا ہے جو فرعون نے کیا تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تمام جادوگر اکٹھے کیے فرعون نے۔ بڑے بڑے جو جادوگر اس ملک میں ہو سکتے تھے تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے۔ جادوگروں نے اکٹھے ہو کر فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ انعام بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ بالکل انعام ملے گا، تمہیں میں اپنا قریبی لوگ بنا لوں گا، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، میری قربت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تمہیں یقینی طور سے انعام دیا جائے گا۔ ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ کہ ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کو ڈرا دیا، لوگ گھبرا گئے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور بہت بڑا انہوں نے جادو دکھایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے رسی اور یہ سانپ وانپ چھوڑے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ آیا ہوگا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا۔ انہوں نے تو بڑے بڑے سانپ چھوڑ دیے، اژدہے چھوڑ دیے، رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کا استعمال کیجئے، اس کا استعمال کے ہاتھ میں لاٹھی ہے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ دائیں ہاتھ میں لے کیا رکھا ہے کیا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ یہ ہاتھ میں میرے لاٹھی ہے، کرتے کیا ہو لاٹھی سے؟ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے فائدے بتا رہے ہیں جو مسلمانوں کو نہیں پتا۔ مسلمان جانتے نہیں لاٹھی کے فائدے ہو کیا سکتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولیہ فیہا مآرب اخری، اور لاٹھی کے بہت سارے کام ہیں، بہت فائدے مند ہے لاٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے، اور کہیں بھی اگر کام نہیں آتی تھی تو استنجے کے لیے ڈہلے اکھاڑنے کے لیے کام آتی تھی، تو ہر جگہ لاٹھی کام آتی ہے۔ تو جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے وہ گھبراتا بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی تھی، عصا، جس کو عصا کہتے ہیں، لاٹھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈال دیجیے زمین پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام ان کے سانپوں کو اور اژدہوں کو نگل گیا۔ تو جو جادوگر تھے، جادو دکھانے والے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے، یہ واقعی معجزہ ہے۔ تو سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پوری بازی پلٹ گئی، یہ جادوگر تو تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم میری بغیر اجازت کے کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ ابھی میں نے کہا نہیں، اجازت نہیں دی، میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کر کیسے لیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کیا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا اور تمہیں سولی دوں گا، تمہیں عبرتناک موت دوں گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ میری نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے، انجام کیا ہوتا ہے، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی چند منٹ کی صحبت بھی ان کو مل چکی تھی۔ تو جس کو نبی کی چند منٹ ہی کی صحیح صحبت مل جائے، کیا وہ ایمان سے پھر کبھی پلٹ سکتا ہے؟ کیا وہ ایمان سے کبھی پھر سکتا ہے؟ کیا اس کے دل میں خوف آ سکتا ہے؟ کیا فرعون کی دھمکی ان کو ڈرا سکتی ہے؟ کیا ان کا ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنے اور ان کو سولی پر لٹکانا، کیا ان کے قدم کو
لرزہ طاری کر سکتا ہے، گھبرا سکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چند منٹ کی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے ایمان کو دل میں ایسا راسخ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو جانا ہی ہے اپنے رب کے پاس، جانا ہے، آج چلے جائیں، بستر پر لیٹ کر چلے جائیں، یا یہ کہ سولی پر چڑھ کر چلے جائیں، ہمیں تو جانا ہے اپنے رب کے پاس، ہم تو منتظر ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں صبر دیجیے اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیجیے۔ تو یقیناً مسلمان کا یہ یقین ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اپنے رب کے دیدار کے اشتیاق میں ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں صرف موت یاد آتی ہے کہ واقعی ہم مرنا ہے اور اپنے رب سے ملنا ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو چاہے گرم بستر پر لیٹ کر چلے جائے آدمی، جانا پھر بھی ہے، یا سولی پر چڑھ کر چلے جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان لے آئے، تو اب فرعون کے گھنڈوں نے کہا کہ یقیناً یہ لوگ ایمان لے آئے، تو ان کی سزا تو فرعون نے متعین کر دی کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دی جائیں گے، سلی دے دی جائے گی۔ ان گھنڈوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ فرعون دوسری دھمکی دیتا ہے سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، ان کو بے آبرو کرنے کے لیے، انہیں بے عزت کرنے کے لیے۔ ان کی عورتوں کو تم غلام بنا لینا، باندی بنا لینا، جیسے چاہے استعمال کرنا، اور ان کے نوجوانوں کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بنی اسرائیل تو ہمارے قبضے میں ہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ان کا تو ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں بھی یہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، پولیس کی حفاظت میں بھی دو بھائیوں کو ایک ساتھ گولی مار دی جاتی ہے، مدرسے توڑ دیے جاتے ہیں اور عورتوں کو بے آبرو کر دیا جاتا ہے۔ بلقیس بانو جیسے عورت کو کیسے گینگ ریپ میں بے آبرو کر دیا جاتا ہے، یہی آج ہو رہا ہے ہندوستان میں، ظاہر ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اب جو ہے ان لوگوں کو بھی ہاتھ پیر کٹیں گے اور ہمیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا اور ہماری عورتوں کو بے آبرو کر دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد حاصل کیجئے اور صبر کیجئے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، یہ زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کی بادشاہت عطا کرتے ہیں اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے۔ تو مسلمانوں کو اس حال میں کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی مدد حاصل کرے، صبر کرے ان حالات پر، گھبرائے نہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں آنا چاہیے، کوئی دہشت نہیں آنی چاہیے، کسی طرح کی بے اطمینانی نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کے دلوں میں۔ اگر کوئی خوف زدہ ہے، کسی کے دل میں خوف آتا ہے، کوئی ڈرتا ہے، تو فلسطین کے ان معصوم بچوں سے سبق حاصل کیجیے جن کے چہروں پر کوئی جو ہے خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے باپ شہید ہوئے، ان کی ماں شہید ہوئی، ان کا فیملی سسٹم بگڑ گیا، وہ پورا کا پورا گھرانہ شہید ہو گیا، لیکن معصوم بچے مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انا الی ربنا منقلبون، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے، سب کو جانا ہے۔ آج چاہے دشمنوں کے وار سے چلے جائیں یا اپنی موت مر کے چلے جائیں، جانا اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ تو مسلمانوں تمہارے دل میں بالکل خوف نہیں آنا چاہیے۔ کتوں کا کام بھونکنے کا ہے، وہ بھونکتے رہیں گے، اذان ہونے پر بھی کتے بھونکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکتے ہیں، اس وجہ سے کہ شیطان انہیں بھاگتا ہوا نظر آتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں۔ تو کسی کے بھونکنے سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ آج کل تو کتے کہنے پر بھی ہندوستان میں پابندی ہے۔ مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے کتا کہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ کتے کی جگہ ڈکشنری میں کوئی اور لفظ لکھ دے کہ کتا کو کتا نہیں کہنا ہے بلکہ کچھ اور کہنا ہے، ممکن ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کتے کہنے پر بھی ہندوستان میں پابندی ہے، کسی کتے کو کتا نہیں کہہ سکتے۔ جب مسلمان مسجدوں میں آتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، اتنے کتے محلوں میں بھونکتے ہیں، اب انہیں بھی کتا نہیں کہا جا سکتا ہے۔
اذان ہونے پر اتنے کتے بھونکتے ہیں، انہیں کتا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈنڈے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا تو ان کے سامنے گھبرایا نہیں ہے، بلکہ اس کا عصا کا استعمال کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر عصا ہوگا تو اذان پر جو کتے بھونکتے ہیں وہ بھونکنے بند ہو سکتے ہیں، اور جب عصا نہیں ہوگا تو پھر کتنے کتے بھونکتے رہے۔ بلکہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو بعض بھونکنے والے کتوں کی بھیڑ موب لنچنگ بھی کر دیتی ہیں۔ کیوں کر دیتی ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ خالی ہوتے ہیں مسلمانوں کے۔ جب ہاتھ میں ڈنڈا جس کے ہوتا ہے، کتے اس کے بعد پھٹک ہی نہیں سکتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کی موب لنچنگ ہو ہی نہیں سکتی کتوں کے ذریعے۔ تو مسلمانوں، قرآن جو کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جن الفاظ میں اپنی قوم کو تسلی اور تسکین دی تھی، ہم بھی آج وہی کہتے ہیں، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے قوم اللہ سے مدد طلب کیجئے اور صبر کیجئے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، اور اچھا انجام تو جو ہے نیک لوگوں کا ہی ہے۔